السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 78 اور 79 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 78 نکالیے۔ اینما جہاں کہیں، تکونو تم ہوگے۔ آئینہ کہاں ہوتا ہے؟ ما کے معنی کچھ، جو کچھ، جب یہ اکٹھے آتے ہیں تو ان کا معنی ہوتا ہے جہاں کہیں۔ آئینہ ما تکونو تم ہوگے، یہ کانا اور کن اور فیکون یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ یدرککم الموت، یدرککم تمہیں پالے گی۔ کم کا معنی جو آخر میں ہے اس کا معنی تو تمہیں، اور یدرک یا کے معنی وہ، اور دال را اور کاف پیچھے بچا تو اردو کا لفظ ادراک، الف دال رے الف کاف، ادراک۔ الموت موت، تمہیں موت پالے گی۔ ولو اور اگرچہ، کون تم ہو، فی بروج مشیدہ، بروج برج کی جمع قلعہ، قلعوں میں۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے پنجابی کا لفظ برج یا برجی، لاہور والے اس کو بہتر سمجھتے ہیں، چبرجی یہاں پہ ہے جس کے 4 برج ہیں۔ فی بروج مشیدہ، بروج برج کی جمع۔ تو میں بتا رہا تھا کہ لاہور والے بہتر اس کا معنی یاد رکھیں گے۔ یہاں پہ چبرجی ہے، 4 برج۔ پنجابی میں ویسے ہم پنجاب والے برج کو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اونچی جگہ، برج، ایک معنی یہ بھی ہے اس کا۔ تو چونکہ قلعے اونچی جگہ پہ ہوتے تھے، یا وہ جیسے اونچی جگہ محفوظ ہوتی ہے اس طرح قلعے محفوظ ہوتے تھے، تو اس کا معنی قلعوں میں۔ مشیدہ مضبوط، یہ اس کو آپ یاد رکھیں، شدید جیسے ہے اسی طرح مشیدہ ہے، تو مضبوط قلعوں میں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے ان کو، تُصِبْهُمْ اگر ان کو پہنچے، یہ صحابہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، پہنچنا۔ حسنہ کوئی اچھائی، یہ حسن سے اور خوبصورتی سے اور اچھی چیزوں سے ہے۔ حسنۃ یقول، تو وہ کہتے ہیں، ہذہ یہ، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچے، سیئہ کوئی تکلیف، کوئی برائی، سیئۃ یقول، وہ کہتے ہیں، ہذہ یہ، من عندک، یہ تیری طرف سے ہے، یہ آپ کی طرف سے ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں۔ قل، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بریکٹ میں آپ فرما دیں، قل کہہ دیں، فرما دیں، کلم، یہ دوسرا کل ہے جس کا معنی تمام ہوتا ہے۔
جیسے ہم کہتے ہیں کل کتنی رقم ہوگی، کل کتنے جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، یہ وہ. کلم من عند اللہ، آپ فرما دیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. فمالی ہؤلاء القوم، فا کے معنی پس، ما کے معنی کیا، فمالی ہؤلاء یہ القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے. تو لا یکادونا، لا نہیں، یکادونا یفقہون، یکادونا وہ قریب آتے، قریب ہوتے، یفقہون سمجھنے کے لیے تاکہ سمجھ سکیں. یفقہون کو دیکھیں تو واو نون آخر پہ جمع کی علامت ہے، یا کے معنی وہ درمیان میں جو روٹ ورڈ بچتا ہے فا قاف اور ہا. فقہ، فقہ کا لفظ ہم عام طور پہ بولتے ہیں سمجھ بوجھ کے لیے، حدیث میں بھی آتا ہے تفقہ فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو. حدیثہ بات، اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو سکے. اللہ فرماتا ہے جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں پا لے گی، موت تمہیں ڈھونڈ لے گی، موت تمہارا ادراک کر لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو. اور اگر کوئی ان کو اچھائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی تکلیف برائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں آتے کہ وہ سمجھیں، کہ وہ بات کو سمجھیں، قریب نہیں آتے. اگلی آیت دیکھیں، ما اصابک من حسنہ، ما جو اصابہ کا پہنچے تجھے، من حسنہ کوئی فائدہ، کوئی اچھائی، حسنۃ فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئہ اور جو کوئی پہنچے تجھے تکلیف، برائی، سیئہ، فمن نفسک تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے بھیجا آپ کو، ہم نے آپ کو ارسال کیا. ارسال آپ سمجھتے ہیں بھیجنا ہوتا ہے، جیسے خط ارسال کرتے ہیں، یا رسالے کو بھی رسالہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بھیجا جاتا ہے، اور رسول کو بھی رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ اور ہم نے بھیجا آپ کو، للناس لوگوں کے لیے، رسولہ رسول بنا کر. وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ شہیدہ اللہ بطور گواہ، شہید اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے. اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. اگر کوئی فائدہ تجھے پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں پہنچے تو وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے. اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے. یہ دو آیتیں ہوگی، اس کا سیم مضمون تھا. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. الفاظ میں کوئی مشکل لفظ نہیں آیا تو آپ اس کو یاد بھی کیا کریں. تو واپس آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 78 پہ آ جائیے، 78. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اسی مضمون کو جاری رکھا ہوا ہے جس میں منافقین جو تھے ان کا کردار کہ موت کو دیکھ کے ڈر جانا، اللہ کے راستے میں نہ نکلنا،
اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو آ لے گی، موت ڈھونڈ لے گی، تم اگرچہ بہت مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی ریالٹی جس کو پوری انسانیت مانتی ہے، مسلمان، یہودی، عیسائی، بدھ مت، غیر مذہب، تمام کے تمام انسان، بلکہ اگر میں کہوں کہ حیوان بھی اس کو مانتے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ کس کو کہ موت آنی ہے، جو چیز بنی ہے اس نے ختم ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ موت تو تمہیں وہاں بھی آ کے ہڑپ کر لے گی جہاں کہیں بھی ہوگے۔ اگر تم مضبوط قلعوں میں چلے جاؤ تو موت سے نہیں بچ سکتے۔ کیا ہمارے پردادا اور ان کے پردادا وہ زندہ ہیں؟ کیا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور اپنے آپ کو رب کہلوانے والے اس وقت موجود ہیں؟ مرنے کو کس کا دل کرتا ہے؟ کسی کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ موت، اگر تم گھر میں بیٹھے رہو موت سے ڈرتے رہو، یا تم میدان جنگ میں اللہ کی رضا کے لیے کود پڑو جب جہاد فرض ہو۔ کل میں نے بتایا تھا اگر مسلمان ریاست پہ کوئی کافر ریاست حملہ کرتی ہے تو بے شک آپ کمزور ہیں، آپ ڈٹ جائیں، اور اگر آپ نے خود اسلام کی دعوت دینی ہے یا کسی کو سبق سکھانا ہے تو پھر ایک مخصوص قوت اسلام نے بتائی ہے کہ اتنی ہو تو پھر لڑائی کریں، جیسا کہ مکہ میں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ ایک حصہ تو اس آیت کا یہ ہے کہ موت نے آ ہی جانا ہے۔ اس میں دو باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں۔ ایک تو موت نے آنا ہی ہے، ہم چاہے جو مرضی کریں، تو کیوں نہ ہم درست راستہ منتخب کریں، کیوں نہ ہم اگرچہ وہ مشکلات کا راستہ ہو لیکن صحیح راستہ ہو اس پہ چلیں، غلط کاموں کو چھوڑ دیں، مشکلات بھی آتی ہیں تو ان کو فیس کریں۔ جب ہم نے فوت ہو ہی جانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آگے فرمایا کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ بظاہر وہ اللہ کو مانتے تھے، اور جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے، ہم نے آپ کی اطاعت کی ہے، ہم نے آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کو رسول مانا ہے، تو یہ ہمیں مصیبت اس لیے آتی۔ اللہ معاف فرمائے، آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب کوئی اچھائی، کوئی علم کی بات ہو، کوئی فائدے کی بات ہو، کوئی ٹور ٹپے کی بات ہو، تو وہ اپنی ذہانت اور اپنی محنت کو آگے لاتے ہیں، اور جب کوئی نقصان ہو جائے تو پھر دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ آج بھی انسان ایسے کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اگلے حصے میں فرمایا، اسی آیت کے تیسرے حصے میں، پیارے نبی آپ ان کو فرما دیں کہ تکلیف اور راحت اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ چاہتا ہے کسی کو تکلیف دینا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو راحت دینا چاہے تو کوئی تکلیف میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اگر اللہ نوٹس لے لے تو وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، اور اگر وہ ڈھیلا چھوڑ دے تو اپنے نبیوں کو، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو کافروں کے ہاتھوں شہید کروا دیتا ہے۔ یعنی دکھ اور تکلیف، راحت اور آسانی، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی اذن سے آتی ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کو مصیبتوں میں ڈال دیا جائے۔ اگلی آیت اس کی وضاحت کرے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ کیسی قوم ہے کہ جو بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے قریب نہیں آتے، آپ سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مکہ میں بھی کفار جب اکیلے بیٹھا کرتے تھے تو بعض اوقات کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم ان کو مان نہیں سکتے مختلف وجوہات کی بنیاد پر۔ حضرت ابو طالب نے کہا تھا بطور بھتیجا آپ کو مانتا ہوں،
لیکن تو رسول نہیں مانتا. اور جب لوگوں میں ہوتے تو نہیں مانتے تھے اور دور بھاگتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، سمجھنے کے لیے قریب نہیں آتے تھے. تو منافقین بھی ایسا کرتے تھے کہ جب فائدہ ہوتا تو قریب آ جاتے، جب دکھ تکلیف کا وقت ہوتا، مشکل وقت ہوتا تو پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے اور سمجھنے کے لیے نہیں آتے تھے. بعض ہم بھی ایسا رویہ کرتے ہیں، بڑا ہو، بڑا افسر ہو، وہ نمازی ہو تو کئی لوگ اس کے ساتھ نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں جب وہ بیٹھا ہو، اور جب وہ نہ ہو تو نہیں پڑھتے. یہ تو پھر اس کو دکھاوے کی نماز ہوئی نا. اللہ پاک فرماتا ہے اب تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے، ویسے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہے، لیکن یہ سب انسانوں کے لیے کہ جو کوئی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے. اگلی آیت، اور جو کوئی دکھ تکلیف پہنچتا ہے وہ تمہارا اپنا کمایا ہے. سورہ شورا میں بھی اللہ نے اس مضمون کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے جو تمہیں تکلیف آتی ہے وہ تمہاری اپنی کمائی. اور اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک طرف پیچھے فرما دیا دکھ اور تکلیف دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ فائدہ جب تک اللہ نہ چاہے ہمیں نہیں مل سکتا، اور جو تکلیف ہے وہ کمائی ہماری اپنی ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن آتی اللہ کے اذن سے ہے. اگر اللہ اس کو حکم دے دے پھر نہیں آتی، لیکن اللہ وہاں پہ چھوڑ دیتا ہے. جیسے انسان کو اللہ نے آزاد کیا ہے، نیکی کر لے برائی کر لے، قرآن پڑھ لے یا کوئی ڈائجسٹ پڑھ لے، کوئی فلم ڈرامہ دیکھ لے یا کوئی مذہبی پروگرام دیکھ لے. یہ انسان پر ہے، جو چاہے انہی ہاتھوں سے چوری کر لے، انہی ہاتھوں سے چاہے تو کسی کی مدد کر دے. تو اللہ روکتا نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چوری کرنا چاہے تو اس کے ہاتھوں پہ فالج گر جائے کہ اس کے ہاتھ پیچھے ہو جائے. اللہ نے آزاد چھوڑا ہے. تو بہر اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی خوشی نہیں ہوتی، اللہ پسند نہیں کرتا برائی کو.